بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبہ کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا دیکھتے، تیسرا دیکھتے، یہاں تک کہ دو تین ماہ گزر جاتے اور ہمارے گھر چولہا تک نہ جلتا۔ تو اس پر عروہ بن زبیر نے کہا کہ خالہ جان، پھر آپ کس طرح گزارا کیا کرتی تھیں؟ تو اس پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابی جو کہ انصاری تھے، ان کے ہمسائے تھے، ان کے ہاں دودھ دینے والے کچھ جانور موجود تھے، وہ ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روز دودھ ہدیۃ تحفۃ پیش کیا کرتے تھے، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پیا کرتے تھے اور ہمیں بھی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک چاند گزرتا، دو چاند گزرتے، تین گزرتے، یعنی دو تین مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر چولہے میں آگ تک نہ جلتی، یعنی کھانا تک نہ پکتا۔ تو اس پر ان کے بھانجے نے ان سے کہا کہ خالہ جان، آپ پھر کس طرح گزارا کیا کرتی تھیں؟ تو اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ پڑوسی ایسے تھے جو کہ انصاری تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، وہ ان کو اپنے جانوروں کا دودھ تحفے میں پیش کیا کرتے تھے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تناول کیا کرتے اور ہمیں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی سادگی، عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں باب ہبہ کرنے کا بیان، کسی کو کچھ تحفہ یا ہدیہ دینے کا بیان، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ انصاری صحابی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی فاقہ کشی کو دیکھ کر انہیں دودھ ہدیۃ تحفۃ پیش کیا کرتے تھے، خوشی اور محبت سے انہیں پینے کے لیے دودھ پیش کیا کرتے تھے، تو بے شک وہ اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں پاتے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور کسی مومن کی دعوت کو یا تحفے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اور بے شک جو محبت سے کسی کو کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ بے شک محبتیں بانٹنا ایک مومن کا کام ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم دو تین مہینے دیکھتے رہتے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہ جلتا، یعنی کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ پاک نے ان خاص ہستیوں کی زندگیوں کو مثال اور نمونہ بنا کر دکھایا، اور ان ہستیوں کی عظمت دکھائی، ان ہستیوں کی سادگی دکھائی، اور ان ہستیوں نے ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح سے گزار کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ اگر اللہ پاک کچھ دے تب بھی اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کچھ نہ دے تب بھی اس سے راضی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر حال میں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے، ہمیں اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ جو شخص اس دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ضرورت پر صبر کرے گا، اللہ پاک آخرت میں اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے اہل بیت نے بہت سی قربانیاں اسلام کے نام پر دے کے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، یعنی راہ حق کے لیے اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر زندگی گزارنے والا بن کر دکھایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا کتنا بڑا اجر دیتا ہے، کہ اللہ پاک کو سادگی اور عاجزی اور انکساری سے رہنے والا انسان کس قدر پسند ہے۔ اگر اتنی عظیم ہستیاں اتنی سادگی اور عاجزی والی زندگی گزار سکتی ہیں تو ہم آج کل کے سادہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی نیت اور دل کو صاف رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو بھی دیا، جتنا بھی دیا، میں اس پر راضی ہوں، تو بے شک اللہ پاک اسے نوازتا جاتا ہے، بن مانگے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک ایسے شخص کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو بھوکا رکھا ہے، بجائے کسی سے مانگنے کے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر یہ کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جیسا بھی دیا، جیسی بھی تقدیر لکھی، میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ پاک ایسے شخص کے لیے آخرت میں بڑا انعام رکھے گا کہ جس نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔
اور اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزیں پانی اور کھجور کہہ رہی ہیں کہ ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ تو کھجور کالے رنگ کی ہوتی ہے، یعنی تیز گہرے رنگ کی ہوتی ہے، جسے انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ کھجور تو کالی ہوتی ہے اور پانی کو بھی اس کے ساتھ ملا کے عام طور پہ عام زبان میں کہہ دیا، عرف عام میں ایک لفظ بنا کر کہہ دیا کہ ہم 2 کالی چیزوں پر یعنی پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے۔ تو اس بات سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جسے تغلیب کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر ایک مکمل جملہ بنا دینے کو تغلیب کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ دوسرے پر بھی غالب آ گیا اور دونوں مل کر ایک جملہ بن گئے اور بات مکمل ہو گئی۔ عام طور پہ بات مکمل کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں سورج اور چاند کو ملا کر القمران کہا گیا ہے، یعنی قمر کہتے ہیں چاند کو، اور القمران یعنی 2 چاند کہا گیا ہے کہ وہ جو 2 چاند ہیں، یعنی سورج اور چاند، سورج تو سورج ہے اور چاند تو چاند ہے، البتہ ان دونوں کو ملا کر ایک ہی بات میں ختم کرنے کے لیے، ایک جملہ مکمل کرنے کے لیے القمران کہا گیا۔ عربی گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو عام طور پہ جملہ مکمل کرنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح 2 چیزوں کو ملا کر ایک ہی کا لفظ بول دیتے ہیں، 2 چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے ساتھ پانی بھی تو پیتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بتاتے وقت الگ سے یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پانی بھی پیا اور ساتھ میں کھانا بھی کھایا۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں بھوک تھی، کھانا کھا لیا، ساتھ میں الگ سے یہ نہیں کہتے کہ پیاس بھی تھی اور پانی بھی پی لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ ہم تو 2 کالی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے جو بہت ہی سادہ چیزیں ہیں، یعنی کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان چیزوں کو بول دیا کہ 2 کالی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور امید ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو اس حدیث پاک کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی شخص کو ہدیہ پیش کریں، ہم ایک بار دیکھ لیں، ایک بار ہمیں معلوم ہو کہ اس شخص کو کیا واقعی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر تو وہ شخص واقعی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اگر ہم اس کی ضرورت کے مطابق اس کو وہی چیز ہدیہ کر دیں گے تو ایسا کرنا سنت بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا بہت پسند آئے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔